اوور آل ہم نے پاکستان اسٹڈیز پڑھنی ہے, اٹس ناٹ نیو. اور ہم جو میں چھوٹا سا آج ہمارے پہلا لیکچر ہے, تو آئی ول گیو یو اے اسمال انٹروڈکشن آف ہول پاکستان اسٹڈیز کہ ہم نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے. بیسیکلی پاکستان اسٹڈیز ہم دو پارٹ میں کریں گے, ایک پری پارٹیشن اور جو دوسرا اس کا پارٹ ہوگا دیٹ وڈ بی انشاءاللہ اباؤٹ پوسٹ پارٹیشن سیناریوز, جس میں ہم پاکستان کی 1947 سے لے کے آج تک کی جتنی بھی پولیٹیکل ہسٹری ہے, اسپیشلی جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے ہے, اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. وی ول ان شاء اللہ تعالیٰ کور آل دا میجر ہسٹوریکل ایونٹس, جس میں ہر طرح کی چیز آ جائے گی آپ کی. اور ہم پاکستان کے فارن پالیسی ڈٹرمنٹس, پاکستان کے اکنامک ایشوز, پاکستان کی کرنٹ سیناریو انٹرنیشنل ریلیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. سو کچھ آلموسٹ تھوڑا سا یہ آپ کو پرانا جو ہم ٹیکنیکلی یا ٹپیکلی چیزیں پڑھتے آئے ہیں پاکستان اسٹڈیز سے ریلیٹڈ, وہ اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. وہ جس طرح آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان آپ لوگوں نے پڑھا, یا سید احمد خان اور وہ تمام چیزیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ کورس پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو وہ جو کور ہے وائی یو آل آر پاکستانیز, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ماشاء اللہ سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ, یا آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہو. آپ لوگ جب اپنی ڈگری سے کمپلیٹ کرنے کے بعد مختلف طرح کے سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرو گے, نیشنل انٹرنیشنل جس طرح سے بھی, وہاں پر آپ کو کچھ کوڈ آف ایتھکس کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا, ان کو فالو کرنا پڑے گا. ویل فالوئنگ آل دوز کوڈ آف کنڈکٹ آپ وہاں پر خود کو ریپرزینٹ کر رہے ہوگے. تو یہاں پر اس کورس کو پڑھانے کا, ریویو کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پاکستانیت نہ بھولیں, آپ ان چیزوں کو نہ بھولیں کہ جس کی بیس پر آپ ایک الگ نیشن کے طور پہ سامنے آئے. آپ کو بنانے کے لیے کس حد تک محنت کرنی پڑی ہے. یہ ملک ایک رات میں نہیں بنا, نہ ہی ایک بندے کی قربانیوں سے بنا. بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس کے لیے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایسنس آف پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان, آل دوز ایکٹیویٹیز جس کے بعد ہم آج یہاں اس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو مذاق اڑانے کے علاوہ یہ کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف, اور وہ جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے مختلف طرح کا, اس کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستانی بن کے یہ سبجیکٹ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. 50% اس میں آپ کے لیے چیزیں نیو ہوں گی, کیونکہ 50% وہی آلریڈی اپنی ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں اس کے بارے میں. تو لیٹس اسٹارٹ ود آئیڈیالوجی. سمپل سی چیز ہے, ہم پہلے بھی چیزیں کرتے آئے ہیں. انٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, انگلش اور اردو ڈفرینسز بہت ساری, مطلب آئی ول ایکسپیکٹ اینڈ آئی نو ویری ویل کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پڑھ کے ہی اردو میڈیم سے آئے ہوں گے. بٹ اوور آل دس ٹرم آئیڈیالوجی از اے کمپلیکس فنومینا ان دا اسٹڈی آف سوشل سائنسز اینڈ آل سائنسز. لیکن یہ جو ٹرم ہے آئیڈیالوجی کی, it basically reflects the way of thinking of a nation on a social standpoint. اور within a night یہ چیز ایمرج نہیں ہوتی. ایک انسان کی سوچ پرٹیکولر کس طرح سے ہے, اس نے کسی بھی ایشو کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے. جسٹ فار ایگزامپل آج کی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں, آج 6 مئی کو آپ لوگوں کی کلاس تھی. ٹھیک ہے, مجھے آپ لوگوں کی جی آر اور سی آر نے, مطلب سی آر نے ایک رات پہلے اور جی آر نے ڈیفینیٹلی ارلی مارننگ مجھے کانٹیکٹ کیا. یہ جو کانٹیکٹ کا کرنا تھا بفور فیو آورس, بفور فیو منٹس آف دا کلاس, اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ دے ایکچولی تھنک کہ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ فار اس کہ ہم نہ صرف ٹیچر کے ساتھ ان ٹچ رہیں, بلکہ اس چیز کو انشور کریں کہ کیا واقعی ہماری کلاس ہے یہ ایک ذمہ دار انسان ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی وزڈم آف نالج ہے کہ جس کے ساتھ آپ پہچانے جاتے ہیں کہ نہیں دیٹ پرسن از ویری مچ, آپ کہتے ہیں نا کہ یہ رسپانسبل ہے. ایک رسپانسبل بندہ ورسز ہول رسپانسبل نیشن, یہ وہ چیز ہے کہ جو آئیڈیالوجی کو بلڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی ہے it grows amongst the dissatisfied and
gruntal group of the society as a challenges to the prevailing social setup. The ideologies are propagated as a systematic program of the logical ideas, and it convincingly explain the human destinies. आप करना क्या चाहते हो, किस चीज के साथ करना चाहते हो? डेफिनेटली आपके सीआर और जीआई का जो अल्टीमेट टारगेट था वो यही था कि अगर हमारी क्लास है, हम आज अगर मतलब अगर हम आज क्लास ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है, हमारी क्लास ना मिस हो जाए, हमारी अटेंडेंस मिस ना हो जाए। तो समहाउ यही चीज़ जब नेशंस के अंदर रिस्पॉन्सिबल एक थॉट के साथ चीज़ें स्ट्रांग होना शुरू होती हैं, देन दे गोज टूवर्ड कि ओवरऑल उनकी जिंदगियों में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वो उन टिपिकल चीज़ों के साथ लेके चलें कि जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं पहचान बन सके, ठीक है। आगे को डेफिनेटली कोई चीज़ क्लास में होती है, कोई असाइनमेंट या कोई चीज़, आई विल एक्सपेक्ट दैम एज वेल कि चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल है तो मैं इनको कोई एडिशनल टास्क भी दे सकती हूँ, कोई ऐसी चीज़ दे सकती हूँ कि जो जो जिनको ये बड़े अच्छे से फुलफिल कर सकें, ठीक है। Then ideologies normally tend to raise the time of the crisis and the social stress. कोई ना कोई प्रेशर अगर आपके ऊपर है या कोई इस तरह की चीज है, you will react accordingly. Ideologies mostly emerge when people feel strongly that they are being mistreated under an existing order, when their status is threatened, and fundamental changes according or occurring in the society, and when the prevailing ideology no longer satisfies them. कोई ना कोई मसला डेफिनेटली आपको पास आएगा, ये किसी न किसी इशू में आप घिर जाएंगे जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट यही तमाम चीज़ें थी कि जो वजह बनी थी पाकिस्तान आइडियोलॉजी की, या ओवरऑल हम देखते हैं कि एक आइडियोलॉजी ज़रूरी भी क्यों है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि लोग जो है वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि हमें तो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, या जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, मैं आपको बताऊं ही ना कि आप लोगों की क्लास है या आज मैं सरप्राइज क्विज ले रही हूँ या कोई इस तरह की दूसरी चीज, तो वहां पर डेफिनेटली यू विल से कि हमने तो अपने मार्क्स के वर्क करने हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए अल्टीमेटली आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू आर पेइंग टू द कॉलेज, सो इट इज़ योर एम कि जैसे भी आप पढ़ रहे हैं खुशी से या बददिली से, लेकिन आप अपने मार्क्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं और टीचर हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस कि अगर आप कॉपरेशन चाह रहे हो तो आप कोई ऐसा प्लान बनाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करोगे कि या फिर आप कॉलेज की तरफ से टीचर को प्रेशराइज करवाओगे कि आपके साथ कॉपरेट किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको मसला के दरपेश आया जिसकी वजह से आपने अपने नेचर ऑफ वर्किंग चेंज की। तो नेचर ऑफ वर्किंग जब नेचर चेंज करती हैं तो वो आइडियोलॉजीज बन जाती हैं, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पे वो पहले काम कर रही होती हैं उसके ऊपर तो उनसे उनको कोई फ्रूट नहीं मिल रहा होता। तो somehow ideology actually motivating force for the whole nation. This is striving hard to bring stability and homogeneity to its nationhood. Overall, ideology provides the cementing force, yeah, cement binding base to all of the different groups in the society, and they bring them closer to each other on a common platform. किसी भी तरह के इशू को, आपकी क्लास में 4 लोग हैं, 3 लोगों की आपस में नहीं बनती, ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने किसी कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे होना है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है, आपकी अटेंडेंस का इशू आ जाता है, तो वो लोग जिनकी आपस में नहीं भी बनती ना, वो भी एक जगह पे खड़े होके ना कंप्लेन कर रहे होंगे। सो दिस इज आइडियोलॉजी, कोई एक कॉमन कॉज होता है। जब कॉमन कॉज की बात करेंगे, वाई आइडियोलॉजी, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान देन, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज कर रहे हैं, सो इट्स क्वाइट इजी कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी, ठीक आ रही। पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है उसकी बेस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, और यही चीज़ टू नेशन थ्योरी की भी बेस बनाता है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इन फैक्ट दैट मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन, हम सबको पता है दैट दे हैव their own culture, civilization, customs, literature, religion, and the way of life, and they cannot be merged in any other nation um, around in our region.
ہم سب سے ڈفرینٹ تھے, جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت کی جو دیکھیں ہمیں سپریس کیا جا رہا تھا. اگین جس وقت آئیڈیالوجی کی ٹرم ہم نے یہ جنریٹ کی یا جس کے ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کیا, ہمیں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے تھے, اکنامک رائٹس نہیں مل رہے تھے, بہت ساری دوسری چیزیں تھیں. ہم نے رول کیا تھا اس علاقے پر, لیکن رول کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا وہ اوور آل ایک پوری کی پوری کروڑوں کی آبادی کے لیے ناقابل برداشت تھا, جس کی وجہ سے ہم نے اپنا پلان آف ایکشن جو تھا وہ چینج کیا تھا. ابراہیم, یو ہیو اے کوسچن پلیز, آپ تھوڑا سا رک جائیں, پورا لیکچر ہو جائے, دین آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک یور کوسچن. اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے تو وہ پلیز اپنے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں وہ چیک کر لیں ایک دفعہ. پاکستان آئیڈیالوجی کہ جس وقت ہم فردر آگے جاتے ہیں تو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہمیں نظر آتے ہیں کہ what was the reason behind imposing two nation theory and all those things کہ جس کی وجہ سے پاکستان آج مارتے وجود میں آیا. تو سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑی جو چیز تھی that was enforcement of sovereignty of the اللہ. ہم ایک ایسی نیشن تھے کہ جس نے رول کیا سب کانٹیننٹ پہ, برے صغیر پہ, لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہی غلط رویوں کی وجہ سے ڈکلائن کا شکار ہوئے, اور اس ڈکلائن کی وجہ سے ہم اس تمام پاور اسٹیٹس کو لوز کر گئے. جب ان تمام چیزوں کو لوز کر گئے then we actually take a stand against all those weaknesses. اور ان ویکنیسز کے اگینسٹ اسٹینڈ لینے کے بعد ہم نے کچھ چیزیں بنائی کہ we will follow them. سب سے بڑی جو چیز یہ تھی جب ہم نے کہا کہ جو ہماری پاکستان آئیڈیالوجی ہے اس کی بیس کیا ہے, لا الہ الا اللہ. سو یہاں پہ ہی ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے وہ جو مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے ٹو نیشن تھیوری کی, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی اللہ کی حاکمیت ہے. کیونکہ ہم بات ہی اس چیز کی کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اسلام یہاں پر ہوگا. تو Islamic State is built up on the concept of sovereignty of Allah, and the prime objective of the demand of the Pakistan was the establishment of the state where Almighty God's supremacy could be enforced and where the government based on the Islamic principle could be instituted. اب اس حوالے سے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ sovereignty of Allah کس طرح سے فالو کی گئی. وہ فردر جس وقت ہم اسی آئیڈیالوجی کی آپ کہنے پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی. بٹ سوورنٹی از بیسیکلی اوور آل دا حاکمیت, اوور آل دیٹ پاور, دیٹ اتھارٹی جس کا حکم سب نے ماننا ہے. اس کے بعد سیکنڈ آپ کو بلیٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی. Islam has given an ideal concept of democracy which is distinctively different from the Western concept. اب اگر ہم اوور آل ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی سے ہمارے ذہن میں صرف ایک یہی چیز آتی ہے کہ اٹس اے سسٹم آف گورننس ان وچ رول از کریٹڈ اور رول کین بی ڈن بائی the people, for the people and from the people. لیکن اسلامک آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ اسلامک ڈیموکریسی کیا چیز ہوگی؟ یہاں پر اسلامک ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی عوام ہیں, ان کو اسلام, قرآن و سنت اور اللہ کی جو حاکمیت ہے اس کے مطابق پورے انتظام کو چلایا جائے گا. جو وہ ریاست ہے اس کی تمام چیزوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے گا, اس میں لوگوں کو حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا مین آبجیکٹو تھا which is the freedom movement جو مسلمانوں نے اس وقت اس ملک میں اسلامک ڈیموکریسی آئیڈیل سسٹم کو سامنے رکھ کر چلائی تھی. The Muslims demand Pakistan solely because they desire to live according to the principles of Islam. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو حقوق حاصل نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر ان کو وہ تمام لیگل کام کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ جو ان کو اسلام نے الاؤ کیا. تو یہی چیز تھی somehow کہ جس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری which become the basis of not only basis the freedom movement of Pakistan but it also implies the Muslims of subcontinent wanted to mold their lives according to Islamic principles. ملک نہیں حاصل کرنا, اپنی زندگیوں کو ان اصولوں پر بھی گزارنا ہے کہ جو آپ کی بیسک کوڈ آف لائف ہے.
we actually wanted to perform salat. ہمیں مسجد چاہیے, ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اب رمضان چل رہا ہے, اگر تو آپ لوگوں کو رمضان میں روزے رکھنے کی اجازت نہ دی جاتی یا آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی, تو وہ you actually standing at that moment. It would be difficult for you to survive in a society جہاں پر آپ کو آپ کی مذہبی آزادی حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریوائول آف مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی in the United India and that subcontinent. The Muslims were dominated by the Hindus, and it was every social field, and the Muslims were not in a position to compete with the Hindus because of their backwardness in the education and politics. Hindus had adopted the prejudicial attitude towards Muslims, and they blocked all the channels to prosperity and progress for the Muslims. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری, ہم نے خود کو تاہیاں کی, جس کی وجہ سے ہم سے وہ پاورفل 1000 ایئر کا رول ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک بر صغیر پر حکومت کی تھی, لیکن ہماری ہی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں کھو دی. کیپ ون تھنگ ان مائنڈ کہ اگر آپ تعلیم سے, علم سے, تحقیق سے اور نئی ایجادات سے دور رہیں گے, چیزوں کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کریں گے, تو آپ کا ڈکلائن کمپلسری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہوا کہ پڑھو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ان کو ہدایت سب سے بڑی یہ کیا ملی تھی, جب پہلی وحی آئی تھی, اقرا, اپنے رب کے نام سے پڑھو. ٹھیک ہے. کیوں پڑھنے کے بارے میں کہا گیا؟ کیونکہ پڑھنے سے انسان جو ہے اس میں انلائٹمنٹ آتی ہے, اس کی بہت ساری جو چیزیں بند ہوتی ہیں, اس کا دماغ اوپن ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر تعلیم حاصل نہ کرتے تو شاید ہم میں وہ شعور نہ آتا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے خدا کو پہچان پاتے. ٹھیک ہے نا. تو ریوائول آف مسلم امیج یا آئیڈینٹی کے لیے اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے, تعلیم چاہیے. اور یہی تعلیم تھی کہ جو انسان کو نہ صرف شعور کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے بلکہ ترقی کی بلندیوں پہ بھی پہنچاتا ہے. اور جب انسان اس ترقی کی جگہ پہ جائے گا, کہ جو اگر ہم سب کانٹیننٹ کے اوور آل اس سینیریو میں دیکھتے ہیں, اور مسلمان اس سینیریو میں جاتا ہے, تو وہ کمپیٹ کر سکے گا اس انوائرمنٹ میں اس دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, کہ جنہوں نے مسلمانوں کو برصغیر میں ترقی, نہ صرف ترقی بلکہ بحیثیت ایک قوم کے طور پہ بھی روکا, ان کا امیج خراب کیا. ٹھیک ہے. تو یہیں سے جو بہت امپورٹنٹ چیز فردر آگے چلتی ہے کہ مسلمانوں کا جو آئیڈینٹی تھی اور جو نیشنل امیج تھا, اس کو بھی ایک طرح کا ایک دھچکا لگا تھا, مسلمانوں کا نام بدنام کیا گیا. ہم پڑھنا لکھنا جانتے تھے, لیکن ہم صرف اردو اور فارسی جانتے تھے. اس وقت کی جو کمپٹیشن لینگویج تھی دیٹ واز انگلش. ہم آج بھی انگلش میں بیکورڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. انگلش میں ابھی آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ 2 پیراگراف لکھ کے دکھائیں, ہماری 50% لوگوں نے اس میں اتنی گرامیٹک مسٹیکس کرنی ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگ کوئی ایک ایپلیکیشن, ٹیکنیکلی کریکٹ ایپلیکیشن آپ لکھ کے دکھا دو. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے اوور آل. جب ہم فردر آگے جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ 2 نیشن تھیوری میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی, وہ پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ سیولائزیشن تھی. الٹیمیٹلی وی نو ویری ویل کہ ہمارا امیج خراب ہو رہا تھا, ہماری آئیڈینٹی جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی. اس کو کیونکہ ہم لا علم تھے, ہم چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری آئیڈینٹی کو ہٹ کیا گیا بلکہ ہمارے کلچر کو بھی ہٹ کیا گیا تھا. So the Muslims were always a separate nation because of their distinctive culture, values and patterns, and they were easily distinguishable from the other nations on the basis of the social behavior. ہمیں just for example ہماری اسلامک ٹیچنگس یا پریچنگس میں یہ چیز شامل ہے, تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ خود سے کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر کوئی ایج میں بڑا آ گیا ہے, کوئی بزرگ آ گیا, you just must have to
spare that seat where you are sitting, آپ اس بڑے کو آفر کریں کہ پلیز آپ یہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. جب ہم ایک سوسائٹی میں جہاں پر بہت ساری مختلف قومیت کے لوگ, بہت ساری نیشنز, بہت سارے دوسرے لوگ آباد ہیں, آپ اس طرح کی جگہ پر جب یہ اسلام میں ایک پرٹیکولر قسم کی جو پریچنگس ہیں, کسی سے مل کے اس کو سلام کرنا, جیسے بڑے کو دیکھ کے ان کی سیٹ خالی کر دینا, ٹھیک ہے, یا اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی لا کے پلانا, یہ تمام چیزیں اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ دور سے پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے ایگزامپل گرلس ہمارے یہاں جو ہوتی ہیں, دے یوز ٹو ٹیک دوپٹہ یا حجاب یا دوسری چیزیں. اب یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہماری پہچان کے لیے کافی ہوتی ہے. تو ہمارا کلچر جو تھا وہ وہ سوشل بیہیویئر کے تھرو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرا تھا. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی اس میں, ہمارا جو کلچر تھا, ہماری سویلائزیشن تھی, وہ سب کچھ ہماری سمبل آف آئیڈینٹی تھی, جس کی وجہ سے ہم نہ صرف دوسری قوموں سے مختلف تھے, بلکہ کیونکہ ہم نے 1000 سال کے قریب اس پوری سوسائٹی میں, جس میں ہندو تھے, کرسچن تھے, سکھ تھے, پارسی تھے, اور بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ تھے, ان سب کی کو رول کیا تھا. بلکہ یہاں پر پراؤڈلی ہم نے اس امیج کو بھی مینٹین کیا کہ جس میں ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, جس میں ہم بھائی چارے کو فروغ کرتے ہیں. ہمارا جو جسٹس سسٹم تھا, ہمارا جو انصاف اور عدل کا سسٹم تھا, وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کافی تھا کہ who we were. اسلام کہتا کیا, اسلام بھائی چارے کا نام ہے, اسلام بردباری کا نام ہے, انسان اسلام جو ہے وہ برداشت کا نام ہے. بہت ساری ایگزامپلس ہماری اسلام کی جو پریویس ہماری ہسٹری تھی اس نے اس چیز کو پروف کیا کہ مسلم کلچر یا اسلامک کلچر کس طرح سے اوور آل اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر جو ہندوز تھے they were actually have that desire to crush the Muslims as a nation and ultimately to emerge them into a Hindu society. And several attempts were made by the Hindus to erase the Muslim culture and civilization. اب اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں ہندی اردو کنٹروورسی نظر آتی ہے. شودھی اینڈ سنگٹن موومنٹ کی جو چلائی گئی کہ مسلمانوں کو جو کہ تھوڑے کمزور تھے اکنامک پوائنٹ پرسپیکٹو سے, ٹھیک ہے, وہ مسلمان جو جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ چلے, یہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اسٹینڈ پوائنٹ ویک ہوتا ہے, وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ پوری تحریکیں چلی تھی شودھی اینڈ سنگٹن کی. ان کو یہ تک کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو تم تو یہاں پہ انویڈرز تھے, ٹھیک ہے نا, تم تو غاصب تھے, تم لوگوں نے یہاں پہ آ کے اٹیک کیا. یو ناٹ اونلی اٹیک بٹ رول دیٹ پلیس. ناؤ لیو دس لینڈ, اور یہ جگہ چھوڑ کے جاؤ گے کیونکہ یہ تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا ملک ہے, ہماری سرزمین ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی اسپیشل تحریکیں چلائی گئیں جس کی وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو اس کلچر سے, اس انوائرمنٹ سے ٹوٹلی طور پر eliminate کر دیا جائے. One of the great objectives of the Pakistan movement was the protection of the Muslim culture and to save it from the Hindu domination. آج ہم دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی اوور آل ہمارا سسٹم ہندو ڈومینیٹنگ ہی ہے. ہمارے ہاں وہ تمام رولس اینڈ ویلیوز کو ہی فالو کیا جاتا ہے جو predominantly ہندوانہ ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کلچر کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں, ہمارے ہاں جو ایک کلچرل سگنیفیکینس ہے میرج کی. میرج میں ہمارے یہاں کیا چیز ہے, ہمارے یہاں سے فالو کیا جاتا جو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو صرف اور صرف نکاح کی ایک سیرمنی ہے. جبکہ ہم اپنی آج کی سوسائٹی میں جو باقی ہمارے شادیوں کے ایونٹ ہیں اس میں 10 طرح کے ایونٹ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بتانے کی چیز صرف آپ کو یہ ہے کہ اب بھی ایون ہم ان سے الگ ہو چکے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی چھاپ موجود ہے یا جن کی چھاپ ہمیں ہندوانہ معاشرے سے نظر آتی ہے یا ان کے کلچر سے نظر آتی ہے. ایک اور ایگزامپل لوں گی, ہمارے یہاں اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ جس طرح سے فالو کیا گیا ہندوؤں کی اس ٹریڈیشن کو, جس کی وجہ سے سم ہاؤ کہا گیا کہ کیونکہ ہم 1000 سال سے اکٹھے رہے ہیں بحیثیت قوم مسلمان اور ہندو, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے مکس ہو گئی. ہمارے کھانے, رسم و رواج, ہماری رہن سہن کے طریقے وہ مکس ہیں. لیکن پھر بھی ہم بحیثیت
قوم مسلمان اپنی ایک اسپیشل آئیڈینٹی رکھتے ہیں. ہم اپنے حلیوں سے, اپنے بات چیت کرنے کے انداز سے, ان تمام چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. پاکستان بنانے کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو تھے, اس میں جو ایک پانچواں جو امپورٹنٹ چیز تھی, عدیل اجاز آپ کا نام لکھا ہو گیا ہے, پلیز اب آپ ذرا ویٹ کریں, آپ کو ایک پینلٹی کال آئے گی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریموو یو ایز ویل. Two nation theory, the entire freedom movement evolved and revolved around the two nation theory, which became the basis of demand of the Pakistan. It meant that Muslims were a separate nation with their distinct culture, civilization, literature, history, religion, and social values. Islam, the religion of the Muslims, was based on the concept of Tawheed. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سب سے پہلے جس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمیں اسلام اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو یہاں پر نافذ کرنا ہے. پھر ہمیں اسلامک ڈیموکریسی, اسلامک سسٹم, اس کو ہم امپوز کرنا چاہیں گے. سر سید احمد خان نے ہمارے سب سے پہلے وہ لیڈر تھے who propounded this theory, and in the beginning he was a strict advocate of the Hindu-Muslim unity. Later on, while observing the prejudiced Hindu and Congress attitude toward the Muslims, he came forward with this concept of two nation theory. We are different, you are different. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ والے کام کرو گے تو پھر کہ جس میں مسلمانوں کی امیج کو ڈسٹرب کرنا, مسلمانوں کی کو اوور آل ان کی آئیڈینٹی کو ہٹ کرنا, اور آپ ان کو بلیم کرو گے, سو سم ہاؤ اٹس رانگ. یہیں پہ ایمانسیفیکیشن آف دا پریجوڈیشل ہندو میجورٹی بھی سامنے آتی ہے کہ چونکہ ہم ڈفرینٹ ہیں, وی ہیو آور اون سیپریٹ آئیڈینٹی. ہمیں اوور آل یہ جو ہماری جو پاپولیشن ہے پوری انڈیا میں, اس میں ہمیں بتانا ہے ان لوگوں کو بھی کہ جو اس وقت کے رولرز ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ ہیں, treat us differently. اور فردر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بیلنس اکنامک سسٹم کے لیے بہت ضروری تھا ہماری اوور آل اس سسٹم کے لیے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ان کے اکنامک رائٹس بھی ملیں. ہندوؤں نے اس جاگیردارانہ سسٹم میں یا اس کلونیل سسٹم میں ہمیں جس حد تک ڈیمیج کیا تھا, اٹ واز انبیئریبل. ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے حوالے سے. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہو تو پلیز یو کین آسک فریلی.